بنگلہ دیش میں خونی انقلاب نے شیخ حسینہ واجد کے اقتدار کا سورج غروب کر دیا ہے۔ عوامی دباؤ کے آگے شیخ حسینہ واجد کو سر جھکانا ہی پڑا اور ان کو اپنے عہدے سے برطرف ہونا ہی پڑا ہے۔ در حقیقت بنگلہ دیشی عوام حکومت کی پالیسیز سے نالا تھی، معاشی ناانصافی عروج پر تھی، بدعنوانی اپنی حدوں کو چھو رہی تھی۔ پھر اس کے علاوہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو آمریت سے بھی تشبیہ دی جاتی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ بنگلہ دیش میں حالیہ عام انتخابات کے وقت شیخ حسینہ واجد نے اپنے مخالفین کو زیر عتاب رکھا، انہیں سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ 15 سالوں میں 80 سے زائد افراد، جن میں سے اکثریت حکومتی ناقدین کی ہے، وہ لاپتہ ہو چکے ہیں اور ان کے اہل خانہ کو ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ اب شیخ حسینہ واجد کی آمرانہ طرز سیاست ہی تھی جس کی وجہ سے ان کے خلاف عوام میں آہستہ آہستہ غم و غصہ بڑھنے لگا اور رہی صحیح جو کسر ہے وہ کوٹا سسٹم نے پوری کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ عوام شیخ حسینہ واجد کی رہائش گاہ میں داخل ہو گئے۔ جس معاشرے میں معاشی ناانصافی ہو تو وہاں ایسے انقلاب برپا ہوتے ہیں، جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے۔ بڑی غلطی شیخ حسینہ واجد کی حکومت سے جو ہوئی وہ یہ تھی کہ اس نے طاقت کے زور پر عوامی احتجاج کو کچلنے کی کوشش کی۔ شیخ حسینہ واجد نے کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو غدار کہا، مظاہرین کو دہشت گرد کہا۔ جواب میں مظاہرین کا رد عمل فطری تھا، جنہوں نے شیخ حسینہ واجد سے استعفے کا مطالبہ کیا، اور یہ دباؤ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا بڑھ گیا کہ شیخ حسینہ واجد عوامی غیظ و غضب کے آگے بے بس اور لاچار دکھائی دینے لگی۔ بنگلہ دیشی حکومت کے غرور نے خونی فساد بپا کیا۔ جولائی میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والی طلباء کی تحریک میں اب تک مجموعی طور پر 300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد نے کوٹا سسٹم میں بھی ناانصافیوں کے اصولوں کو اپنائے رکھا۔ ایک اندازے کے مطابق 1,80,00,000 بنگلہ دیشی نوجوان نوکریوں کی تلاش میں ہیں۔ کم تعلیم یافتہ افراد کے مقابلے میں یونیورسٹی سے فارغ التحصیل افراد میں بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش تیار شدہ کپڑوں کی برآمدات کا پاور ہاؤس بن گیا ہے۔ یہ ملک عالمی منڈی میں تقریباً 40 ارب ڈالرز مالیت کے کپڑے برآمد کرتا ہے۔ اس شعبے میں 40 لاکھ سے زائد افراد ملازمت کرتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر خواتین ہیں۔ لیکن پڑھی لکھی نوجوان نسل کے لیے فیکٹریوں کی یہ نوکریاں کافی نہیں ہیں۔ اوپر سے بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کے حوالے سے کوٹا سسٹم نافذ تھا، جس کے تحت 56% نوکریاں تقسیم کی جاتی ہیں، جس کے تحت 1971 کی جنگ میں حصہ لینے والوں کے بچوں کو 30%، خواتین اور مخصوص اضلاع کے لیے 10% ملازمتوں کا کوٹا مختص کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ بنگلہ دیشی طلباء اس کوٹا سسٹم کا خاتمہ چاہتے تھے، لیکن شیخ حسینہ نے طاقت کے زور پر انہیں دبانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ شیخ حسینہ واجد پر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو ہی نوازا۔ شیخ حسینہ واجد 2009 سے اسٹریٹجک طور پر واقع جنوبی ایشیائی ملک پر حکومت کر رہی تھی۔ وہ جنوری میں ہونے والے 12ویں عام انتخابات میں مسلسل چوتھی بار اور مجموعی طور پر 5ویں مدت کے لیے منتخب ہوئیں۔ اب 20 سال کے اقتدار میں شیخ حسینہ واجد نے طاقت کے زور پر عوام کو دبانے کی کوشش کی، جس کا رد عمل یہ نکلا کہ آج شیخ حسینہ واجد کو فرار ہو کر بھارت روانہ ہونا پڑا۔ اہم اور دلچسپ بات یہ تھی کہ بنگلہ دیش کی فوج نے عوام کا ساتھ دیا اور بنگلہ دیشی فوج نے شیخ حسینہ واجد کو حکومت چھوڑنے کے لیے 45 منٹ کا الٹیمیٹم دیا۔ اگر یوں کہا جائے کہ شیخ حسینہ واجد کی مخالفت میں ہواؤں کا رخ ہر سمت میں چلنا شروع ہو گیا تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اب بنگلہ دیش کے آرمی چیف بنگلہ دیش میں کرفیو نافذ ہے اور یہاں عبوری حکومت کا قیام عمل میں آئے گا، جس کے بعد عام انتخابات کرا کر نئی منتخب حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ بہرحال بنگلہ دیشی عوام آج بہت خوش نظر آ رہے ہوں گے۔ یقینی طور پر یہ بنگلہ دیشی عوام کی فتح ہے۔ ملک میں حالیہ پرتشدد مظاہرے شاید شیخ حسینہ کے سیاسی کریئر کا سب سے بڑا چیلنج تھے، اور اس سے قبل ملک میں ہونے والے انتخابات بھی تنازعات کا شکار ہوئے تھے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں شیخ حسینہ کی جماعت لگاتار چوتھی مرتبہ اقتدار میں آئی تھی۔ ان کے استعفے کے مطالبات کیے جاتے رہے، لیکن شیخ حسینہ نے مزاحمت جاری رکھی۔ اب شیخ حسینہ واجد کے بھارت جانے پر بھی سوالات کھڑے ہو گئے۔ مستعفی وزیر اعظم نے بھارت کے انتہا پسند وزیر اعظم نریندر مودی کو ہمیشہ اپنا دوست کہا اور برملا اعتراف کیا کہ بھارت کی مدد سے 1971 میں پاکستان کو 2 لخت کر کے بنگلہ دیش کا وجود عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کئی اقدامات کو بنگلہ دیشی عوام بھارت نواز سمجھتے تھے اور انہیں پذیرائی نہیں ملتی تھی۔ شیخ حسینہ واجد کے دور میں جماعت اسلامی کے کئی رہنماؤں کو پھانسی کی سزا دی گئی اور اس پر عمل درآمد بھی کرایا گیا، جبکہ حال ہی میں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پر پابندی بھی عائد کر دی گئی تھی۔ صرف یہی نہیں، بنگلہ دیش کی سابقہ وزیر اعظم نے پاکستان سے ہر طرح کے روابط بھی بند کر دیے تھے، لیکن قسمت کا کھیل دیکھیے کہ بھارت نواز ہونا بھی شیخ حسینہ واجد کے اقتدار کو نہیں بچا سکا۔ اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ اس وقت فارمر ایمبیسڈر عبدالباسط صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم عبدالباسط صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، بنگلہ دیش میں سچویشن جیسے ایوالو ہوئی ہے، ڈیولپنگ سچویشن ہے خاصی حد تک، انٹرم گورنمنٹ کے قیام کی بات کی ہے، اب یہ کہیے گا آپ یہ جو میک شفٹ ارینجمنٹ ہوا ہے، ایمرجنسی سچویشن ہے، یہ شیخ حسینہ واجد کو جو دیکھنا پڑا یہ بھارت نواز پالیسیوں کا نتیجہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد کی اپنی جو اتھارٹیرین رجیم تھی یہ اس کا خمیازہ انہوں نے آج بھگتا ہے؟
تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اٹس اے کمبینیشن آف آل. ایک تو ان کا اتھارٹیرین وے آف رولنگ، اور جس طریقے سے انہوں نے جنوری میں جو انتخابات ہوئے اس سال، جس طرح ان کو ریگ کیا، اور پھر ان کا جو ایک پرو بھارت ایک پالیسی رہی ہے. لٹرلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بنگلہ دیش کو ایک بھارت کی سیٹلائٹ اسٹیٹ بنا دیا تھا. تو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جس نے، اور پھر اپوزیشن جس طرح آپ نے کہا جماعت اسلامی کے لیڈروں کو پھانسی بھی دی اور پھر ان پہ پابندی بھی عائد کر دی. اسی طرح بھارت جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے، ان کی جو لیڈر ہیں خالدہ ضیاء، وہ کئی عرصے سے گھر میں نظر بند بھی ہیں. تو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جس نے ایک پولیٹیکل سفوکیشن کریٹ کی انوائرمنٹ میں. اور اس کے بعد اگر پچھلے کچھ ماہ سے ہم جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی اکانومی بھی میں کچھ پرابلمس کریٹ ہوئے جس کی وجہ سے ان کو IMF جانا پڑا. تو تمام فیکٹرز ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اور اگر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ شیخ حسینہ اس سارے معاملے کو زیادہ زیرک انداز سے، بہتر انداز سے ہینڈل کرتی تو شاید یہ نہ ہوتا. لیکن چونکہ ایک الیکشنز میں دھاندلی اور پھر اپنے اپوزیشن کو دبا کے رکھنے والی پالیسی، پرو انڈیا ایک ایٹیچیوڈ، اور پاکستان کے ساتھ بھی کسی حد تک آپ کہہ لیجئے سفارتی تعلقات تو ہیں، لیکن ہم نے کئی بار مدعو کیا شیخ حسینہ کو پاکستان دورے پہ آئیں، لیکن انہیں وہ خاطر خواہ رسپانس کبھی نہیں دیا. وہ اسی 1971 کا جو نیریٹو ہے اس میں پھنسی ہوئی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام وہ فیکٹرز ہیں. اور پھر چونکہ بنگلہ دیش کے لوگ جو یوتھ ہے، 32 ملین پیپل آر ان ایمپلائڈ دیئر، تو یوتھ کا ایک غم و غصہ تو تھا یہ کوٹا سسٹم کو لے کر، اور وہ چاہتے تھے کہ اب اس جو 1971 کا جو نیریٹو ہے اس سے باہر نکل کر بنگلہ دیش کو ایک نئی راہ میں ڈالیں. تو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. دیکھیں، حالیہ پرتشدد مظاہروں میں شیخ حسینہ واجد نے جس انداز میں وہاں کی فوج کو استعمال کیا اور جس انداز میں وہاں پر کیجوالٹیز ہوئیں، فوج عوام کے آمنے سامنے آن کھڑی ہوئی. اب چیف آف دی جنہوں نے حال ہی میں وقار الزماں صاحب نے بطور آرمی چیف عہدہ سنبھالا ہے، انہوں نے شیخ حسینہ واجد کی مستعفی ہونے کا اعلان کیا. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو اس وقت سیٹ اپ ہے یہ وہاں کے عوام کے غم و غصے کو ٹھنڈا کر پائے گا، وہاں کے لوگوں کو کام ڈاؤن کر پائے گا، اس سے ٹیمپریچر نیچے آئے گا، معاملہ سنبھلے گا بنگلہ دیش کے لیے؟ It should help in my view، کیونکہ اب فوج نے بہرحال اپنے آپ کو ڈسٹنس تو کیا ہے عوامی لیگ سے اور شیخ حسینہ سے. اور اگر جو بھی انٹرم سیٹ اپ آتا ہے، اب ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنے عرصے کے لیے ہے، آیا وہ ایک طویل مدت کے لیے ہوتا ہے جس طرح ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں. یہ کو تو نہیں ہے، کیونکہ اگر جو ہے جنرل جو اقتدار ہے اپنے ہاتھوں میں لیں، اس لیے انہوں نے صدر سے ملاقات بھی کی. تو لگتا یہی ہے کہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ آپ کہہ لیں. دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اس سیٹ اپ کا حصہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے. اگر یہ حصہ بن جائیں تو شاید یہ پھر ایک طویل عرصے کے لیے کیئر ٹیکر یا ٹرانزیشنل سیٹ اپ ہو، جس طرح ماضی میں بھی بنتا رہا ہے ٹیکنوکریٹس کا ایک سیٹ اپ. لیکن اگر یہ کچھ مدت کے لیے ہوا تو ممکن ہے کہ یہ صرف ٹیکنوکریٹس تک محدود رہے. اور عوام کا غم و غصہ چونکہ شیخ حسینہ کی جانب تھا، اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو مزید ہے یہ معاملات بگڑیں گے. میرا اپنا خیال یہی ہے کہ معاملات اب بہتر ہو جائیں گے، اب پرووائڈڈ کہ آرمی جو ہے وہ تمام جتنے دوسرے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے. اور اگر وہ آن بورڈ ہوں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ معاملات بنگلہ دیش کے لیے بہتر ہوں. دیکھیں، جس انداز میں بنگلہ دیش میں الیکشنز ہوئے، لگتا یہ ہے کہ وہاں کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ملٹری ہے، اٹ واز ویری مچ ہینڈز ان ہینڈز ود شیخ حسینہ واجد، اور بڑے بروٹلی پولیٹیکل اپوننٹس کو نہ صرف کارنرڈ کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئی، یہ سب ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ اب جب یہ فوج کے ہاتھ میں ہے تو کیا خالدہ ضیاء کی نظر بندی کو ختم کر دیا جائے گا، جماعت اسلامی پر لگی پابندی ختم ہو جائے گی، وہ قوانین ابالش ہو جائیں گے؟ آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ عوامی لیگ جو ہے وہ شیخ حسینہ ہی تھیں. شیخ حسینہ چونکہ اتھارٹیرین، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپریٹ کر رہی تھیں، تو انہوں نے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تیار نہیں کی. اور عوامی لیگ کے اندر بھی ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے شیخ حسینہ کی جانے کی وجہ سے.